ہاں جی، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ جہنم کی سائڈ پر جو تھے وہ اس طرف اس کو وہ صالح عبداللہ کو لے کے جا رہا تھا. اب وہ آج جو ہم نے ابھی صورت ہم پڑھ رہے تھے، جس طرح کے مناظر جہنم کی یہ آخری صورتوں میں آئے ہیں، تو انہی کا تذکرہ اس میں بھی ہے. اب تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ وہ ظالم اور فاسق اور فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا، اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھونس دیا گیا تھا. وقفے وقفے سے جہنم کے شعلے بھڑکتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے تھے. ان کے اثر سے یہاں کا سارا آسمان سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو دہلا رہی تھی. کبھی کبھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں جا گرتی، جس سے زبردست ہلچل مچ جاتی. لوگ آگ کے اس گولے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے اور پھلانگتے ہوئے بھاگتے. ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کچھ بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لائے جاتے تو آگ کا یہ گولہ ان کا استقبال کرنے آتا. استغفر اللہ. جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا. صالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا، وہاں دیکھو. جیسے ہی میں نے اس سمت دیکھا تو مجھے وہاں کی ساری آوازیں صاف سنائی دینے لگیں. یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے. پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی تھی. تم کہتے تھے ہماری بات مانو، تمہیں اگر کوئی عذاب ہوگا بھی تو ہم بچا لیں گے. کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو؟ یا کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو. تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کو حل نکال لینے والے لوگ تھے. وہ لیڈر جواب دیتے، اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے خود نہ بچتے. ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ جو ہم کہیں وہ ضرور مانو. ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی. ہمارے راستے پر چلنے میں تمہارے اپنے مفادات تھے. اب تم ہم سب کو مل کر اس عذاب کو بھگتنا ہوگا. اس پر پیروکار کہتے، اے اللہ، ہمارے ان لیڈروں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دیں. جواب میں وہ لیڈر جھنجھلا کر کہتے، ہمیں بد دعا دے کر تمہاری اپنی حالت کون سی بہتر ہو جانی ہے. اس گفتگو پر صالح نے یہ تبصرہ کیا، ان سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بعد والوں کے لیڈر بن گئے اور ان کو اسی طرح سے گمراہ کیا جیسے یہ خود گمراہ ہوئے تھے. ابھی تو یہ لوگ جہنم میں گئے ہی نہیں، وہاں تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر عذاب ہوگا. ان کے گلے میں غلامی اور ذلت کی علامت کے طور پر طوق پڑا ہوگا. پہننے کے لیے گندھک اور تار کول کے کپڑے ملیں گے جو دور ہی سے آگ کو پکڑ لیں گے. یہ آگ ان کے چہرے اور جسم کو جھلسا دے گی. وہ اذیت سے تڑپتے رہیں گے مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا. پھر ان کی جھلسی ہوئی جلد کی جگہ نئی جلد پیدا ہوگی جس سے انہیں شدید خارش ہوگی. یہ اپنے آپ کو کھجلاتے کھجلاتے لہو لہان کر دیں گے مگر کھجلی ختم نہ ہوگی. جب کبھی انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں اور کڑوے زہریلے تھوڑ کے درخت کے وہ پھل دیے جائیں گے جن پر کانٹے لگے ہوں گے، جبکہ پینے کے لیے غلیظ اور بدبودار پیپ، ابلتا پانی اور کھولتے تیل کی تلچھٹ ہوگی جو پیٹ میں جا کر آگ کی طرح کھولے گی. اور پیاس کا یہ عالم ہوگا کہ یہ لوگ اس کو تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پینے پر مجبور ہوں گے. وہ پانی ان کے پیٹ کی انتڑیاں تک کاٹ کر باہر نکال دے گا. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. جہنم میں فرشتے انہیں بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے جس سے ان کا جسم بری طرح زخمی ہو جائے گا. ان کے زخموں سے جو لہو اور پیپ نکلے گی وہ دوسرے مجرموں کو پلائی جائے گی. پھر ان کو زنجیروں میں باندھ کر کسی تنگ جگہ پر ڈال دیا جائے گا. وہاں ہر جگہ سے موت آئے گی مگر وہ مریں گے نہیں. اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری موت کی خبر ہوگی مگر وہاں انہیں موت بھی نہیں آئے گی. وقفے وقفے سے یہ سارے عذاب وہ ہمیشہ بھگتتے رہیں گے. یہ تفصیلات سن کر میں لرز اٹھا. صالح نے مزید کہا، اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے قبل یہاں اوپر لایا جائے گا
اور انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا۔ چنانچہ ان کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سارے عذاب دیکھ لیں گے۔ پھر گروہ در گروہ اہل جہنم کو جہنم کی تنگ اور تاریک جگہوں پر لے جا کر ٹھونس دیا جائے گا، اور عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو کیا سارے اہل جہنم کا یہی انجام ہوگا؟ نہیں، یہ تو بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہلکا معاملہ ہوگا، مگر یہ ہلکا معاملہ بھی بہرحال ناقابل برداشت عذاب ہی ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور سمت اشارہ کیا تو میں نے دیکھا وہاں بعض انتہائی بدہیبت اور مکروہ شکل کے لوگ موجود تھے۔ صالح ایک ایک کر کے مجھے بتانے لگا کہ ان میں کون شخص کس رسول اور کا کافر اور مخالف تھا۔ میں نے خاص طور پر نمرود اور فرعون کو دیکھا کیونکہ ان کا ذکر بہت سنا تھا۔ انہی کے ساتھ ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے دیگر سردار بھی موجود تھے۔ ان سب کے حالات ناقابل بیان حد تک برے ہو چکے تھے۔ وقت کے یہ سردار اس وقت بدترین غلاموں سے بھی بری حالت میں تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ سچائی آخری درجے میں ان کے سامنے آ چکی تھی، مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ خدا کے مقابلے میں سرکشی کی اور مخلوق خدا پر ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت صالح نے مجھے ایک بہت ہی عجیب مشاہدہ کروایا۔ اس کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ ان سب کے درمیان میں ایک بہت ہی بڑا دیو ہیکل شخص کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پورا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، دیکھو اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدے میں نے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ آج مجھے برا بھلا نہ کہو، میں تمہارے سارے اعمال سے بری ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، تم نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اگر تم نے میری بات مانی تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم لوگ مجھے مت کوسو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ مجھے اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ موصوف کون ہے۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے صالح کو دیکھا تو وہ بولا، تم ٹھیک سمجھے ہو، یہ ابلیس ہے، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان۔ آج سب سے بڑھ کر عذاب بھی اسی کو ہوگا، مگر باقی لوگوں کو بھی ان کے کیے کی سزا دی جائے گی۔ میں اوپر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے عظیم رب کی شکر گزاری کر رہا تھا جس نے مجھے شیطان کے شر اور دھوکے سے بچا لیا، ورنہ زندگی میں بارہا اس ملعون نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عافیت میں رکھا۔ میرا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا تھا، سو میرے اللہ نے میری لاج رکھ لی، مگر جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ بدترین انجام سے دوچار ہو گئے۔ اسی اثنا میں صالح میری طرف مڑا اور بولا، عبداللہ چلو تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ وہ بولا، جمشید کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے، تمہیں گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میری گواہی؟ ہاں تمہاری گواہی۔ میری گواہی اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف؟ دیکھو اگر اللہ نے اس کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ تم سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھیں گے جس کا جواب اس کے حق میں جائے گا۔ اگر اللہ نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جس کا جواب اس کے حق میں جائے گا، اور اگر اس کے گناہوں کی بنا پر اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جو اس کے خلاف جائے گی، یا ہو سکتا ہے وہ کوئی اور معاملہ کرے، حتمی بات صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ میری حالت تو ٹھہری ہوئی تھی ایک دفعہ پھر خراب ہو گئی اور میں لرزتے ہوئے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ صالح کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ جمشید کو ابھی حساب کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ دو فرشتے اس کو عرش کے قریب لا کر کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، جسم پر دنیا کے 50-60 برسوں کی دولت مندی کا تو کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، لیکن حشر کے ہزاروں برس کی خواری کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی۔
اس کے قریب جانے سے قبل میں نے اپنے دل کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ قریب پہنچا تو اس کے قریب کھڑے فرشتوں نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا، مگر صالح کی مداخلت پر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ جمشید نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ بے اختیار میرے قریب آیا اور میرے سینے سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ابو میں اتنا رویا ہوں کہ اب آنسو بھی نہیں نکل رہے۔ میں نے اس کی کمر تھپتھپانے کے سوا میں اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ابو شاید میں اتنا برا نہیں تھا، مگر تم بروں کے ساتھ ضرور تھے بیٹا۔ بروں کا ساتھ کبھی اچھے نتائج تک نہیں پہنچاتا۔ مگر میں نے نیکیاں بھی تو کی تھی، تو کیا کوئی امید نہیں؟ میں خاموش رہا۔ میری خاموشی نے اسے میرا جواب سمجھا دیا۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے ابو، اپنے بیوی بچوں اور ساس سسر کو جہنم میں جاتا دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آج کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سارا اختیار اس رب کے پاس ہے جس کے احکامات کو میں بھولے رہا۔ آج جس کا عمل اسے نہیں بچا سکا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ میں ہزاروں برس سے اس میدان میں پریشان پھر رہا ہوں۔ میں ان گنت لوگوں کو جہنم میں جاتا دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اب اپنی نجات کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی، مگر میں جانتا ہوں کہ آج معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابو اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیں، آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں برسنے لگی۔ اسی اثنا میں جمشید کا نام پکارا گیا۔ فرشتوں نے فوراً اسے مجھ سے الگ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر سارے جہانوں کے پروردگار کے حضور پیش ہو گیا۔ ایک خاموشی طاری تھی۔ جمشید کھڑا تھا، مگر اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس خاموشی کی کیا وجہ ہے۔ تھوڑی دیر میں وجہ بھی ظاہر ہو گئی۔ کچھ فرشتوں کے ساتھ میری بیوی کو وہاں لایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صالح نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا روب اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر میں جمشید سے سوال ہوا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ ٹھہراؤ کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہے یا پھر مالک دو جہان کے حلم کا ظہور ہے۔ آپ میرے رب ہیں، سب کے رب ہیں، یہی میرے والد نے مجھے بتایا تھا۔ شان بے نیازی کے ساتھ پوچھا گیا، کون ہے تمہارا باپ؟ جمشید نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اس جملے کے ساتھ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جمشید مارا گیا، کیونکہ میں نے اسے توحید کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی نصیحت کی تھی جن میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ اب مجھ سے یہی پوچھا جانا تھا کہ میں نے اسے کن باتوں کی نصیحت کی تھی، اور میری یہی گواہی اس کی پکڑ کا سبب بن جانی تھی۔ مگر میری توقع کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ نے مجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا۔ انہوں نے جمشید سے ایک بالکل مختلف سوال کیا، ابھی تم اپنے باپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہ اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیں، آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ لمحہ بھر پہلے جو میری امید بندھی تھی وہ اس سوال کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ جمشید کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی پکڑ شروع ہو چکی ہے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے، اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دوسرے حساب کتاب میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سن رہے تھے۔ نہ صرف سن رہے تھے بلکہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن گئے تھے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولا، جی میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن میرا مطلب وہ بالکل نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم میں کیا سمجھاؤں؟ پوچھا گیا،
مگر آواز میں ابھی تک وہی ٹھہراؤ تھا۔ نہیں، مجھے بالکل نہیں معلوم آپ کیا سمجھے، جمشید نے لڑکھڑاتی زبان سے جواب دیا۔ اس سے مزید کوئی بات کہنے کی بجائے میری بیوی سے پوچھا گیا، میری بندی، یہ تیرا بیٹا ہے، اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میری بیوی نے جواب دیا، پروردگار، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا، یہ بڑھاپے تک میری خدمت کرتا رہا، اس نے مال سے، عمل سے اور محبت سے میرے ساتھ بہت حسن سلوک کیا۔ اس کی بیوی اسے ٹوکتی تھی لیکن یہ میری خدمت سے باز نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنا مال اور اپنی جان سب بے دریغ میرے لیے وقف کر دی۔ میری بیوی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جمشید کے لیے اور بہت کچھ کہے، مگر اسے معلوم تھا کہ جو پوچھا گیا ہے اس سے ایک لفظ زیادہ کہنے پر اس کی اپنی پکڑ ہو جائے گی، اس لیے وہ مجبوراً اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پروردگار نے فرشتوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ فرشتوں نے میری بیوی کا اعمال نامہ دیکھ کر کہا، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ حکم ہوا، اس کے اعمال نامے ترازو میں رکھو۔ پہلے گناہ رکھے گئے جن سے الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہوتا چلا گیا، اس کے بعد نیکیاں رکھی گئی۔ ہم سب کے چہرے فق تھے، ایک ایک کر کے نیکیاں رکھی گئی، مگر وہ گناہوں کے مقابلے میں اتنی کم اور ہلکی تھی کہ میزان میں الٹے ہاتھ کا پلڑا بدستور بھاری رہا۔ آخر میں صرف 2 نیکیاں رہ گئی۔ بظاہر فیصلہ ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے مایوسی اور بے کسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ جمشید اپنا سر پکڑ کر بے بسی سے زمین پر گر گیا۔ میں جس وقت سے میدان حشر میں آیا تھا میں نے ایک دفعہ بھی عرش کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر نہ جانے اس وقت پہلی بار بے اختیار میری نگاہ مالک ذوالجلال کی طرف اٹھ گئی۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے کے لیے اس ساتھ میرے دل سے وہی صدا نکلی جو زندگی کے ہر ناگہانی اور مشکل پڑھنے پر میرے دل سے نکلا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ۔ پھر میری نظر اور سر دونوں جھک گئے۔ فرشتے نے پہلی نیکی اٹھائی، یہ اپنی ماں کے ساتھ کیا گیا اس کا حسن سلوک تھا۔ حیرت انگیز طریقے پر سیدھے ہاتھ کا پلڑا جھکنا شروع ہوا۔ میں نے اپنے برابر کھڑی اپنی بیوی کو جھنجھوڑ کر کہا کہ نائمہ، آنکھیں کھولو۔ میری آواز جمشید تک میں چلی گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ جھکتے پلڑے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھ بھی بند گئی، لیکن ایک جگہ پہنچ کر سیدھے ہاتھ کا پلڑا ٹھہر گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا ابھی تک بھاری تھا۔ ہمارے دلوں میں جلنے والی امید کی شمع پھر بجھنے لگی۔ فرشتے نے آخری نیکی اٹھائی اور بلند آواز سے کہا، یہ توحید پر ایمان ہے۔ اس کے رکھتے ہی پلڑے کا توازن بدل گیا۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے ساتھ ہی مدھم لہجے میں آواز آئی، جمشید، تمہارے باپ نے تمہیں میرے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں ماں باپ سے 70,000 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے بندوں سے۔ یہ تم تھے جس نے میری قدر نہیں کی۔ اسی لیے میدان حشر میں تمہیں اپنے اتنی سختی اٹھانی پڑی۔ میرا عدل بے لاگ ہوتا ہے مگر میری رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ فرشتے نے نجات کا فیصلہ تحریر کر کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا۔ جمشید کے منہ سے شدت جذبات میں ایک چیخ نکلی، اسے جنت کا پروانہ مل گیا۔ ہزاروں سال پر مبنی اس طویل اور سخت دن کی اذیت سے اسے نجات مل گئی، بلکہ ہر تکلیف سے اسے نجات مل چکی تھی۔
وہ بھاگتا ہوا آیا اور ہم دونوں سے لپٹ گیا۔ میری بیوی خوشی کے مارے عجیب حالت میں تھی۔ جمشید کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور میں اپنے وجود کے ہر ریشے کے ساتھ اس رب کریم کی حمد کر رہا تھا جس کی رحمت کاملہ نے جمشید کو معاف کر دیا۔ ہمارا پورا خاندان حوض کوثر کی VIP لاؤنج میں جمع تھا۔ میرے تینوں بیٹیاں لیلا، عارفہ، عالیہ اور دونوں بیٹے انور اور جمشید اور اپنی ماں نائمہ کے ہمراہ موجود تھے۔ جمشید کے آنے سے ہمارا خاندان مکمل ہو گیا تھا، اس لیے اس دفعہ خوشی اور مسرت کا جو عالم تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ یوں اپنے خاندان کو اکٹھا دیکھ کر میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے سولے سے کہا، اپنوں میں سے ایک شخص بھی رہ جائے تو جنت کا کیا مزہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے سارے اہل و عیال سمیت ہمیں جنت میں نصیب کرتا۔ میری بات کا جواب جمشید نے دیا، جس کی بیوی، بچے اور سسرال والوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہاں ابو، مجھ سے زیادہ یہ بات کون جان سکتا ہے؟ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ خوش نصیب اس لیے ہے کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کو انہوں نے اپنا مسئلہ بنایا تھا۔ وہ تم ہی نالائق تھے، ورنہ دوسروں کو دیکھو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا۔ اس دفعہ میری بیوی نے کہا، امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر مجھے دنیا میں یہ خیال رہا کہ میرے ابو کی شفاعت مجھے بخشوا لے گی۔ دراصل میرے سسر کے ایک پیر صاحب تھے جن پر انہیں بہت اعتقاد تھا۔ وہ ہمیشہ میرے سسر سے کہا کرتے تھے کہ میرا دامن پکڑ رکھو، میں قیامت کے دن تمہیں بخشوا لوں گا۔ بس وہیں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ابو جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کی شفاعت میرے کام آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، بیٹا تم بالکل غلط سمجھے تھے۔ دیکھو تمہارے سسر کو ان کے پیر صاحب نہیں بچا سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شفاعت کا ذریعہ نجات سمجھنے کی دعوت نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور نہ قرآن مجید میں یہ کہیں بیان ہوئی ہے کہ اس ذریعے سے نجات حاصل ہوگی۔ قرآن کریم تو نازل ہی اسی لیے ہوا تھا کہ یہ بتائے کہ آخرت کے دن نجات کیسے ہوگی۔ اس نے بار بار یہ واضح کیا تھا کہ روز قیامت نجات کا پیمانہ ایک ہی ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ نزول قرآن کے وقت سارے عیسائی اس گمراہی کا شکار تھے کہ حضرت عیسیٰ کی شفاعت انہیں بخشوا دے گی، جبکہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار اس بات کی وضاحت کی کہ شفاعت کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ لیکن شفاعت کا ذکر قرآن میں آیا تو ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جمشید نے سوال کیا۔ میں نے اس کے سامنے ایک سوال رکھتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ پورے قرآن یا کسی حدیث میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت کے ذریعے نجات سمجھ کر اس پر بھروسہ کرو یا اس کے لیے دعا کرو؟ نہیں، ایسا تو کہیں نہیں کہا گیا۔ آج اگر کسی کو معافی مل رہی ہے تو وہ دراصل اس کی شفاعت سے نہیں مل رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اور جس شخص کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے۔ چھوٹے موٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی سختیوں اور نیکیوں کی بنا پر ہی معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن جن لوگوں نے گناہ کا راستہ مستقل اختیار کیے رکھا اور توبہ نہیں کی، انہیں تو بہرحال اس راہ پر چلنے کے نتائج آج بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ آج کے دن گنہگاروں نے اپنے اعمال کی پوری سزا بھگتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر وہ سبب بن گئی جس کی بنا پر لوگوں کی نجات کا امکان پیدا ہوا۔ یہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ انسانیت کا حساب کتاب شروع ہو، جس کے نتیجے میں لوگوں کو انتظار کی زحمت سے نجات ملی۔ دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دی گئی اپنی طالبات کی شہادت دی۔
یہ شہادت ان سب لوگوں کے لیے نجات کا باعث بن گئی جن کا عمل مجموعی طور پر اس تعلیم کے مطابق تھا، جیسے کہ میں، لیلا نے کہا، ہاں جیسے کہ تم، اور اب تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت درخواست کریں گے جب کچھ لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے گا، ان کا حساب کتاب آخری وقت تک نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے میدان میں خوار ہوتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بار بار درخواست کریں گے، تاہم جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کے تحت ان کا فیصلہ کرنا مناسب ہوگا تب حضور کو اجازت دی جائے گی اور وہ ان کے حق میں بات کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کے نتیجے میں ان کا حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا، اور یہ ہوگا بھی سب سے آخر میں، جب ایسے لوگ اپنے تمام اعمال کی بدترین سزا بھگت چکے ہوں گے اور توحید سے وابستگی اور اپنے اچھے اعمال کی بنا پر نجات کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرا ایک سوال ہے، انور نے صالح کو مخاطب کر کے کہا، وہ یہ کہ اگر سب لوگ سزا بھگت کر ہی معافی کے مستحق بن رہے ہیں تو پھر اس میں اللہ کی رحمت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بس صرف عدل ہو رہا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، صالح نے انور کی تحسین کرتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو، وہ اگر صرف عدل کرے تو ایسے لوگوں کی اصل سزا جہنم کے عذاب تھے، جن کا بھگتنا میدان حشر کی سختیوں سے ہزاروں لاکھوں گنا سخت ترین تھا۔ عدل کے تحت ایسے تمام لوگوں کو جہنم کی سزا بھگتنی چاہیے تھی، مگر اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ حشر کی سختی کو جہنم کے عذابوں کا بدل بنا رہا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور صفت رحمت کا بیک وقت ظہور ہو رہا ہے۔ باقی رہی معافی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کرتے ہیں کہ اس معافی کا اعلان اور سبب کسی نیک بندے کی گواہی یا درخواست کو بنا دیتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی عزت افزائی ہوتا ہے۔ نجات تو اپنے اصول پر ہی ہوتی ہے۔ پھر میں نے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، اب دنیا کی زندگی کا قصہ ماضی ہو چکا ہے۔ اب تمہاری منزل ختم نہ ہونے والی جنت کی بادشاہی ہے۔ سکون، آسودگی، آسانی، محبت اور رحمت ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ مبارک ہو۔ دیکھا تم نے ہمارا رب کتنا کریم اور رحیم ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے کریم رب کی حمد و ثنا کریں اور مل کر کہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب بھی کہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ عبداللہ، حشر کے دن کے معاملات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تمہیں اگر حشر کے معاملات میں کوئی دلچسپی باقی رہ گئی ہے تو دوبارہ وہاں چلے چلو۔ کچھ دیر بعد صالح نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس وقت حساب کتاب کہاں تک پہنچا ہے؟ میری بیوی نے پوچھا۔ لوگوں کی زیادہ تر تعداد آخری زمانے میں پیدا ہوئی تھی، وہ سب اب نمٹ چکے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں اور ان کے قریب کے لوگوں کا عمومی حساب کتاب ہو چکا ہے۔ اس وقت یہود کا حساب چل رہا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ بیشتر انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دیگر امتوں میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اس لیے اب بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میرے استاد فرحان احمد کا کیا ہوا، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ نہیں، میرا ان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں حوض کوثر پر نہیں ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ ویسے بہتر ہے کہ اب تم اٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں، میں نے نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بس یہاں ہم اس کو ختم کرتے ہیں اپنی گفتگو کو، انشاءاللہ